بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم کلاس، بیٹا آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر آفس سے ہوں گے۔ جی سیم کلاس ہمارا پھر سے آن لائن اسٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اپنا اگست کا سلیبس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگست کے سلیبس میں جو ہمارا فرسٹ لیسن انکلوڈ ہے وہ ہے تاریخ کی بک کا باب نمبر 3 برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری۔ سب سے پہلے ہیں انڈین نیشنل کانگریس۔ مسٹر اے او ہیوم انڈین سول سروس کے ایک اعلیٰ عہدیدار رہ چکے تھے۔ ابھی اے او ہیوم سرکاری ملازم تھا کہ اس کو 1879 میں یہ خیال آیا کہ برصغیر کی سیاسی بے چینی، عوام کی اقتصادی مشکلات اور بڑھتی ہوئی سازشیں کہیں 1857 کی جنگ آزادی کی صورت اختیار نہ کرے۔ مسٹر ہیوم نے سوچا کہ ملک میں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس سلسلے میں اس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1885 کو گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج ممبئی میں منعقد ہوا، جس میں 70 نمائندوں نے شرکت کی۔ ان میں صرف 2 مسلمان تھے۔ پہلے اجلاس میں کانگریس نے اپنے مقاصد کا ذکر بھی کیا جو درج ذیل تھے۔ ٹھیک ہے، مسٹر اے او ہوم جو انڈین سول سروس کے عہدیدار تھے سیم کلاس، اسے خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ برصغیر کی جو سیاسی بے چینی ہے، یہ بڑھتی ہوئی سازشیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر کوئی جنگ لگ جائے جیسے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ کسی ایسے ملک کو کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آ کے اپنی جو عوام ہے اس کو اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا، ممبئی میں یہ جو ہے اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں 70 نمائندوں میں شرکت کی اور اس میں صرف اور صرف 2 مسلمان تھے۔ جی، کانگریس کے ابتدائی مقاصد: برصغیر کی تمام اقوام کو ایک قومیت سے منسلک کرنا۔ منسلک کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ سماجی، سیاسی، ذہنی، اخلاقی میدان میں عوام کے اثر نو تربیت کرنا، مطلب دوبارہ سے ان کی جو ذہنی ہے، سماجی ہے، سیاسی ساری تربیت دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ان کے لیے۔ برصغیر کے عوام کے خلاف ناانصافیوں کا ازالہ کرنا۔ برصغیر کے عوام کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرنا، ان کے بدلے ان کو کوئی چیز دینا۔ مفاد عامہ کے لیے ذرائع کا تعین کرنا۔ ٹھیک ہے، کانگریس بحیثیت ہندو جماعت۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ سارے برصغیر کے واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس نے برطانوی حکومت کو یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگریس کو تمام اقوام کی حمایت حاصل ہے، لیکن در حقیقت یہ پارٹی ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کانگریس کے مطالبات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ صرف ہندو مفادات کے ترجمان ہیں۔ جب تشدد پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کو برصغیر سے نکالنے کی کوشش کی تو کانگریس نے ان کا ساتھ دیا۔ جب بال گنگا دھرتلک نے مسلمانوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو کانگریس نے اس کی حمایت کی۔ جب حکومت نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو اپنایا تو کانگریس نے ہندی کی حمایت کی۔ یہ کانگریس سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کانگریس کا دعویٰ کیا تھا، وہ سارے برصغیر کے واحد نمائندہ جماعت ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو در حقیقت یہ پارٹی صرف اور صرف ہندوؤں کی تھی۔ ٹھیک ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہوتا گیا کہ یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے کام کرتی ہے، ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کانگریس نے اس کی حمایت کی۔ جب حکومت نے اردو کی جگہ ہندی کی زبان کو اپنایا تو کانگریس نے ہندی کی حمایت کی۔ حکومت نے انسانی بہتری کے لیے 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا تو کانگریس نے تقسیم کی مخالفت کی، کیونکہ تقسیم سے پہلے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کو جب یقین ہو گیا کہ کانگریس کی پالیسیاں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب پتہ چل گیا کہ جو کانگریس ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، سر سید احمد خان کو جب یقین ہو گیا تو آپ نے کانگریس کی مخالفت شروع کر دی۔ سر سید نے کانگریس کی اس تجویز کی بھی مخالفت کی کہ وائسرائے کونسل میں انتخابات کے ذریعے نمائندے لیے جائیں۔ جب 1852 کے ایکٹ کے تحت قانون ساز کونسل کے لیے نصف ارکان بذریعہ نامزدگی اور نصف ارکان بذریعہ انتخاب لیے گئے تو ایک مسلمان بھی نامنتخب ہو سکا۔ ٹھیک ہے، نامزد۔ کانگریس کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے مسترد کر دیا، ٹھیک ہے، ختم کر دیا، نہ مانا کہ سرکاری ملازمتوں کو مقابلے کے امتحان کے ذریعے پر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بھی فائدہ پڑھے لکھے ہندوؤں کو ہونا تھا اور مسلمان ان ملازمتوں سے محروم رہ جاتے۔ 1909 میں جب مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا تو ہندوؤں نے اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ انگریز سازش قرار دیا، مگر 1909 میں جب یہ حق سکھوں کو ملا تو ہندو خاموش رہے، جس سے یہ واضح ہو کہ کانگریس صرف مسلم دشمنی پر تلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو پہلے کانگریس تھی وہ صرف اور صرف وہ کہتی تھی کہ برصغیر کی تمام جو عوام ہیں ان سب کے لیے یہ ایک واحد نمائندہ جماعت ہے، لیکن ایسا جب آہستہ آہستہ پتہ چلا، جب ان کی حقیقت کھلی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے جو زبان کو چینج کیا تب ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا،
تو جب نوکریاں آئیں تو ان کو کہا گیا کہ ہندوؤں نے کہا کہ ایسا امتحان دیا جائے کہ امتحان کے ذریعے پور کیا جائے. تو یہ بھی صرف فائدہ ہندوؤں کو ہونا تھا سیونتھ کلاس، کیونکہ ہندو جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے تھے اور مسلمان ان ملازمتوں سے محروم رہ جاتے. ٹھیک ہے. تو جب ان کو 1909 میں جب مسلمانوں کو جدا انتخاب کا حق ملا، مطلب ووٹ دیے، کہا گیا کہ ووٹ دے ہر انسان کو کہ وہ کس سائڈ پہ ہے، کس کیا چاہتا ہے، تو ہندوؤں نے اس تقسیم کرو اور حکومت کرو کہ انگریز سازش قرار دیا. مگر 1919 میں جب یہ سکھوں کو ملا تو ہندو خاموش رہے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ کانگریس صرف اور صرف مسلم دشمنی پر تلی ہوئی ہے. جی سیونتھ کلاس ہم نے ریڈنگ کی. ریڈنگ کے ساتھ ہم تھوڑے سے اپنے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے لائن لگانی ہے، نیٹ کام کرنا ہے، مختصر جواب دیں. تحریک خلافت سے کیا مراد ہے؟ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کی حمایت ایک تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کسے کہتے ہیں؟ ترکوں کی حمایت کے لیے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کی جاتی ہے. جی سیکنڈ کوسچن ہے سیونتھ کلاس، 2 عملی کا نظام کب شروع کیا گیا؟ برطانوی حکومت نے پہلی بار 1919 کے ایکٹ کے تحت صوبوں میں 2 عملی نظام کا آغاز کیا. سیونتھ کلاس آپ کو ریڈنگ کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے 2 شارٹ کوسچن کیے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈنگ میں جو اس کو ریڈنگ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے 2 ٹائم. ٹھیک ہے. اس میں جو خاص الفاظ ہیں جو مشکل ہیں اس کو سمجھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، اور جو شارٹ کوسچن آنسر میں نے کروائے ہیں 2، اس کو آپ نے اپنے بائنڈرس پہ نیٹ لکھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.